نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل۔ ہم نصاب الصرف پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب الصرف سے سبق نمبر 30 یعنی غیر ثلاثی مجرد ابواب سے افعال و اسماء بنانے کا بیان پڑھیں گے۔ اگرچہ اس سبق کا عنوان ہے کہ غیر ثلاثی مجرد ابواب سے افعال و اسماء بنانے کا طریقہ، لیکن اس سبق میں صرف افعال بنانے کا طریقہ ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، غیر ثلاثی مجرد ابواب سے مراد کیا؟ غیر ثلاثی مجرد ابواب یعنی ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ جو ابواب ہیں، چاہے وہ ثلاثی مزید فی کے ہوں یا رباعی مجرد کے یا رباعی مزید فی کے یا ملحق بر رباعی مجرد یا مزید فی کے ہوں، یہ سب غیر ثلاثی مجرد ابواب میں آ جاتے ہیں۔ افعال بنانے کا طریقہ، افعال سے مراد کیا ہے؟ افعال یعنی فعل ماضی بنانے کا طریقہ۔ فعل ماضی معروف کس طرح بنائیں گے، فعل ماضی مجہول کس طرح بنائیں گے، اس طرح مضارع معروف کس طرح بنائیں گے، مضارع مجہول کس طرح بنائیں گے، امر کس طرح بنائیں گے، نہیں کس طرح بنائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان سب کو بنانے کا الگ الگ طریقہ ہے، ان سب کو الگ الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ بیان کیا جائے گا۔ اور چونکہ اسماء بنانے کا طریقہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اب آپ پوچھیں گے کہاں بیان ہوا؟ غالباً جہاں ثلاثی مجرد ابواب سے اسماء بنانے کا ذکر ہے، جہاں اسماء بنانے کا طریقہ موجود ہے، وہیں پہ غیر ثلاثی مجرد ابواب سے اسماء بنانے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ جہاں ثلاثی مجرد ابواب سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ موجود ہے، وہیں پہ غیر ثلاثی مجرد ابواب سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ موجود ہے، مذکور ہے۔ کیونکہ اسماء کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، بنانے کا طریقہ بیان ہو چکا ہے، اس لیے اس سبق میں صرف افعال بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 30 غیر ثلاثی مجرد ابواب سے افعال و اسماء بنانے کا بیان۔ سب سے پہلے افعال بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور اس سبق میں بس یہی ہے، اسماء بنانے کا طریقہ مذکور نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا۔ افعال بنانے کا طریقہ، افعال میں فعل ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، لیکن مصنف سب سے پہلے فعل ماضی بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اور فعل ماضی میں بھی فعل ماضی معروف ہے، مجہول ہے، سب سے پہلے معروف کو بیان کریں گے کہ فعل ماضی معروف کس طرح بناتے ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ۔ تمام غیر ثلاثی مجرد ابواب، یعنی تمام غیر ثلاثی مجرد ابواب سے کیا مراد ہیں بیان کر رہے ہیں بریکٹ میں، یعنی ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد و مزید فی اور ملحق و رباعی مجرد و مزید فی سے فعل ماضی معروف انہی طریقوں کے مطابق بنے گا جن کا ذکر، جن کا بیان گزر چکا۔ اب سوال ہوگا کہ ان کا بیان کہاں گزرا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ کہاں ان کا بیان گزرا۔ دراصل ابواب کو بیان کرنے کے ضمن میں مصنف نے فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے والے سبق میں، اس سے پہلے والے سبق میں، یعنی جہاں ابواب کا بیان موجود ہے، بنانے کا طریقہ۔ مثال کے طور پر باب تفعیل بیان کیا گیا کہ باب تفعیل کی کیا علامت ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ باب فعل کو بیان کیا گیا کہ اس کی علامت کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ جو بنانے کا طریقہ مذکور ہے، کیا بنانے کا طریقہ مذکور ہے؟ یعنی فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں جو طریقہ مذکور ہے، اگر اس طریقے سے آپ بناتے ہیں تو اس باب کا فعل ماضی معروف بنے گا۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے والے سبق میں دیکھیں، یہ دیکھیں، اس میں ایک باب ہے تمفعول۔ ٹھیک ہے، تمفعول، باب تمفعول کی علامت کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ باب تمفعول میں فا کلمے سے پہلے تا اور میم زائد ہوتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ جیسے تمسکنا، بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور میم بڑھا کر اسے تمفعل کے وزن پر لے آئیں، جیسے تمسکنا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں تمسکنا
یہ کیا ہے؟ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے ضمن میں کسے بیان کیا گیا؟ فعل ماضی معروف۔ اسی طرح جتنے بھی ابواب ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، کیا بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے؟ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ۔ تو اس طریقے کے مطابق جب آپ بنائیں گے تو ہر باب سے فعل ماضی معروف بن جائے گا۔ تو اب اسے پھر سے یہاں پہ ایک جگہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ وہیں سے پڑھ لیں اس سے پہلے والے سبق میں۔ نمبر 2، فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ معروف بنانے کا طریقہ تو ذکر ہو چکا، مجہول کس طرح بنائیں گے؟ بیان کر رہے ہیں فعل ماضی معروف کے ماقبل آخر کو کسرہ دیں، یعنی فعل ماضی معروف کے آخر سے پہلے والے حرف کو، فعل ماضی معروف ہے تو اس کے آخر میں جو حرف ہے اس سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں، آخری حرف کے علاوہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دیں۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہے اسے کسرہ دینا ہے، اس کے علاوہ آخری حرف کو چھوڑ کر جتنے بھی متحرک حروف ہیں، یعنی جن جن حروف پر کوئی حرکت ہے اسے ضمہ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ آخری حرف کے علاوہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دیں اور باقی حروف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، اور جو ساکن حروف ہیں انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ جیسے دیکھیں مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح اس طرح کرنے سے، یعنی آخر کے ماقبل کو کسرہ دینے سے اور آخر کے علاوہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دینے سے معروف سے مجہول بن جائے گا۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے اکرمہ، دیکھیں اکرمہ یہ باب فعال سے معروف کا صیغہ ہے، اکرمہ۔ اس سے مجہول کس طرح بنایا جائے گا؟ سب سے پہلے آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے۔ آخر کا ماقبل کیا ہے؟ آخری حرف ہے میم، اس سے پہلے را ہے تو را کو ہم کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے، اکرمہ ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آخر کے علاوہ جتنے متحرک حروف ہیں سب کو ضمہ دینا ہے۔ آخر کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس سے پہلے والے حرف کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے اس پہ کسرہ دیا ہے، اسے کسرہ دینا لازم ہے مجہول بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کتنے متحرک حروف ہیں، بس حمزہ ہی متحرک نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی متحرک حرف نظر نہیں آتا، تو ہم نے حمزہ پر ضمہ کی حرکت دے دیا۔ تو اس طرح اکرمہ سے اکرمہ ہو گیا، اکرمہ معروف، اکرمہ مجہول۔ اسی طرح تمام ابواب سے بنانا ہے۔ تنبیہ: اگر ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے میں ضمہ کے بعد الف واقع ہو تو اسے واو سے بدلنے کے بیان کر رہے ہیں تنبیہ میں کہ اگر ماضی معروف بناتے وقت ضمہ کے بعد واو آ جائے، الف آ جائے، ٹھیک ہے، ضمہ کے بعد الف آ جائے، کیونکہ بیان کیا گیا نا آخری حرف کے علاوہ جتنے متحرک حروف ہیں ہر ایک کو ضمہ دینا ہے، تو ضمہ کے بعد اگر الف آ جائے تو اسے کیا کرنا ہے؟ واو سے بدل دینا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے میں ضمہ کے بعد الف واقع ہو تو اسے واو سے بدل دیں گے، جیسے قابلہ سے قوبلہ۔ قابلہ یہ معروف کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسے مجہول کس طرح بنائیں گے؟ مجہول بنانے کے لیے سب سے پہلے ما قبل آخر یعنی با کو کسرہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ قابلہ۔ پھر آخر یعنی لام کے علاوہ تمام حروف کو ضمہ دیں گے تو یہاں پہ ایک ہی حرف باقی رہتا ہے، قاف۔ قاف کو ہم نے ضمہ دیا، قو ہوا، تو اب الف آیا، قاف پر تو پیش آ گیا، ضمہ آ گیا، اب اس کے بعد الف آ رہا ہے تو اس الف کو ہم واو سے بدل دیں گے تو قابلہ سے قوبلہ ہو جائے گا۔ اس طرح تقابلہ سے تقوبلہ۔ اب یہاں سے مضارع بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ماضی بنانے کا طریقہ تو بیان ہو چکا، اب غیر ثلاثی مجرد ابواب سے مضارع کس طرح بنائیں گے؟ دیکھیں فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ۔ فعل ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لے آئیں۔ علامت مضارع کیا ہیں؟ 4 ہیں، جن کا مجموعہ اتینا ہے۔ اتینا، حمزہ یا حمزہ تا یا نون، اتینا یہ ان کا مجموعہ ہے۔ یہ 4 حروف، یہ 4 جو حروف ہیں یہ علامت مضارع کہلاتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ فعل ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لے آئیں۔ حمزہ ہو تو اس سے حذف کر دیں، اگر حمزہ ہو تو اس کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں رفعہ دے دیں۔ آخری
حرف پر رفع دیں، شروع میں حمزہ ہو تو اسے حذف کر دیں، اور جو علامت مضارع ہے اسے لگا دیں، ٹھیک ہے۔ کون سے صیغے میں کون سی علامت آتی ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حمزہ جو ہے یہ واحد متکلم کے لیے، نون جمع متکلم کے لیے، اور یا 4 صیغوں کے لیے یعنی 3 غائب کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک 3 غائب مذکر کے لیے، ایک غائب مؤنث کے لیے، جمع غائب مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ خیر، یہاں پہ اسے بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب دیکھیں کس طرح بیان کیا گیا کہ فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگائیں گے، اور حمزہ ہوگا تو اسے گرا دیں گے، آخر میں رفع دیں گے، تو اس طرح فعل مضارع معروف بن جائے گا۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے تقبلا، تقبلا فعل ماضی معروف ہے، ٹھیک ہے، تقبلا باب تفاعل سے فعل ماضی معروف ہے۔ اس سے اگر ہمیں فعل مضارع بنانا ہو تو شروع میں علامت مضارع لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے علامت مضارع یا لگایا تو کیا ہو گیا، یتقبلا ہوا۔ اب کیونکہ یہاں پہ حمزہ نہیں ہے اس لیے اسے گرانے کی بات نہیں ہے، آخر کو ہم نے ضمہ دے دیا، تو یتقبلا پہلے تھا تقبلا، پھر یتقبلا ہوا، پھر یتقبل ہوا، ٹھیک ہے، تقبلا سے یتقبلو مضارع ہو گیا۔ اس طرح اکرمہ سے یکرمو ہوا۔ اکرمہ دیکھیں ماضی معروف کا صیغہ ہے، شروع میں ہم نے علامت مضارع لگایا، علامت مضارع یا، کیونکہ شروع میں حمزہ تھا اس لیے ہم نے حمزہ کو حذف کر دیا، حمزہ کو گرا دیا، ٹھیک ہے، اور آخر کو یعنی میم کو ضمہ دیا، تو اکرمہ سے یکرمو ہو گیا، ٹھیک ہے، اکرمہ سے یکرمو۔ خیر، اکرمہ تھا تو مضارع یکرمو ہو گیا۔ یہاں پہ تنبیہ میں بیان کر رہے ہیں کہ علامت مضارع کو کہاں کہاں پہ مفتوح پڑھنا ہے اور کہاں کہاں مضموم پڑھنا ہے، اس کی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، الف باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، فعللہ اور ملحقات فعللہ میں علامت مضارع یعنی یا تا وغیرہ جو ہیں، ٹھیک ہے، علامت مضارع مضموم، اور باقی تمام ابواب میں علامت مضارع مفتوح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جتنے ابواب کا ذکر ہوا، افعال، تفعیل، مفاعلہ، فعللہ اور ملحقات فعلہ، ان تمام کو یاد کر لیں کہ اتنے ابواب کے مضارع میں علامت مضارع مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے ابواب ہوتے ہیں یعنی غیر ثلاثی مجرد کے ابواب، ان میں علامت مضارع کو مفتوح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابواب کو یاد کر لیں۔ باقی تمام ابواب میں علامت مضارع مفتوح ہوگی، جیسے اوپر کی مثالوں میں یکریمو کی علامت مضارع مضموم، کیونکہ یکریمو باب افعال سے ہے، یہاں پہ افعال موجود ہے تو اس لیے اس کی علامت مضارع مضموم، اور یتقبلو کی علامت مضارع مفتوح، کیونکہ یہاں جو ابواب ذکر کیے گئے ان میں باب تفاعل نہیں ہے، تو معلوم ہوا باب تفاعل کی جو علامت مضارع ہے اسے مفتوح پڑھیں گے، مضموم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اسے یاد کرنے کی بات ہے، یاد کر لیں۔ باب تفاعل، تفاعل، تفعلل اور ملحق بتفعلل میں ما قبل آخر مفتوح اور باقی تمام ابواب میں ما قبل آخر مکسور ہوگا۔ ابھی تو علامت مضارع کو کس طرح پڑھیں گے اسے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، جتنے ابواب پر ذکر کیے گئے کہ فعال، تفعیل، مفعلہ، فعللہ وغیرہ اور ملحقات فعللہ کی علامت مضارع کو مضموم پڑھیں گے، ان کے علاوہ جو ابواب ہیں ان کی علامت مضارع کو مفتوح پڑھیں گے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ فعل مضارع کے آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کون سی حرکت پڑھیں گے، اس پر فتحہ پڑھیں گے، ضمہ پڑھیں گے یا کسرہ پڑھیں گے۔ بیان کر رہے ہیں کہ باب تفاعل، تفاعل، تفعلل اور ملحق بتفعلل میں ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والے حرف کو مفتوح پڑھیں گے، اس پر فتحہ پڑھیں گے، اور باقی تمام ابواب میں ما قبل آخر کو مکسور پڑھیں گے یعنی اس پر کسرہ پڑھیں گے، جیسے اوپر کی مثالوں میں یتقبلا کا ما قبل آخر مفتوح، دیکھیں یتقبلا باب تفاعل ہے، تفاعل سے ہے، ٹھیک ہے، یتقبلا باب تفاعل سے ہے، کیونکہ جو ابواب مذکور ہیں ان ابواب میں ما قبل آخر کو مفتوح پڑھتے ہیں اور یتقبلا انہی میں سے ہے، اس لیے اس کے ما قبل آخر یعنی با کو مفتوح پڑھا گیا۔ اور یکریما کا ما قبل آخر مکسور ہے، کیونکہ یکریمو ان ابواب میں سے نہیں ہے جن کا ذکر یہاں پہ ہوا کہ ان کا ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے، تو جب ان میں سے نہیں ہے تو
باقی ابواب میں آ گیا، اور باقی ابواب کا ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، اس لیے یکرم کا ما قبل آخر یعنی میم سے پہلے والا حرف را مکسور ہے۔ باقی احکام وہی ہیں جو ثلاثی مجرد میں بیان ہو چکے، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد میں جو بیان ہو چکے وہی باقی احکام ہیں، یعنی 5 سیکوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے، اور 7 سیکوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے مضارع کے بیان میں جو احکام بیان کیے گئے، مضارع کے جو احکام بیان کیے گئے، یہاں بھی وہی احکام ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب یہاں فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ ذکر کر رہے ہیں۔ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ، فعل مضارع معروف میں علامت مضارع کو ضمہ اور ما قبل آخر کو فتحہ دیں۔ فعل مضارع معروف جو ہے، معروف بن گیا، بنانے کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا۔ معروف میں کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے اگر ضمہ نہ ہو تو، کیونکہ بعض ابواب کے علامت مضارع میں پہلے سے ضمہ موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ ضمہ دینے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ضمہ وہاں دیں گے جہاں ضمہ نہ ہو۔ بیان کر رہے ہیں کہ فعل مضارع معروف میں علامت مضارع کو ضمہ اور ما قبل آخر کو فتحہ دیں، اور ما قبل آخر کو بھی فتحہ وہیں دینا ہے جہاں پہلے سے فتحہ نہ ہو، جیسے یتقبلو سے یتقبلو، ٹھیک ہے، یتقبلو ہے، اسے ہم یتقبلو کر دیں گے تو یہ مضارع مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی صرف اس میں کیا تبدیلی ہوگی، یا پر جو فتحہ ہے اسے ہم ضمہ سے بدل دیں گے، علامت مضارع کو ضمہ دے دیں گے، کیونکہ اس کا ما قبل آخر یعنی با پہلے سے مفتوح ہے تو یہ فتحہ دینے کی حاجت نہیں۔ یتقبلو سے یتقبلو مجہول ہو گیا۔ اس طرح یکرمو سے یکرمو، یہاں پہ صرف ما قبل آخر کی حرکت بدلی ہے اور علامت مضارع کی حرکت نہیں بدلی، کیونکہ یکرمو میں بھی پہلے سے یعنی یا پر پہلے سے ضمہ تھا، اب بھی ضمہ ہے، صرف آخر ما قبل آخر جو ہے یعنی را پر پہلے کسرہ تھا، اب فتحہ آ گیا۔ خیر اتنا یاد رکھیں کہ اگر مجہول بنانا ہو تو علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے، ما قبل آخر کو فتحہ دینا ہے، اس طرح مجہول بن جائے گا۔ اب یہاں سے فعل امر بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 5، فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ۔ فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے آخر کو ساکن کر دیں۔ فعل مضارع معروف سے کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو پہلے حذف کرنا ہے اور آخر کو ساکن کر دینا ہے۔ آخر میں اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو اسے گرانا ہے، اگر حرف علت یا نون اعرابی نہ ہو تو اسے ساکن کر دینا ہے، جیسے تتقبلو سے تقبل، تتقبلو میں دیکھیں 2 تا ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے علامت مضارع، تو علامت مضارع کو گرانا ہے، جو پہلی تا ہے اسے گرا دیا گیا، اور آخر میں کیونکہ کوئی حرف علت نہیں ہے، نون اعرابی نہیں ہے، اس لیے اسے ساکن کر دیا گیا، تو تتقبلو سے تقبل، یہ امر کا صیغہ ہو گیا، امر حاضر معروف کا صیغہ۔ اسی طرح تقابلو سے قابل، تقابلو فعل مضارع معروف ہے، اس میں تا علامت مضارع ہے، تا کو گرا گیا تو قابل ہوا، پھر آخر کو ساکن کیا گیا تو قابل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح فعل امر بن گیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس کے بھی وہی احکام ہیں جو ثلاثی مجرد میں بیان کیے گئے، سوائے اس کے کہ حمزہ بڑھانے کی صورت میں باب افعال میں اسے فتحہ دیں گے اور باقی تمام ابواب میں کسرہ، جیسے یکرمو سے تکرمو سے اکرم، تجتنبو سے اجتنب۔ باقی اور کیا احکام ہے، اس سے پہلے یعنی امر بنانے کے بیان میں ثلاثی مجرد سے امر بنانے کا بیان جو گزرا ہے اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اولاً تو بنانے کا طریقہ میں انہوں نے بیان کیا کہ شروع میں جو علامت مضارع ہے اسے حذف کرنا ہے، آخر میں اگر حرف علت یا نون اعرابی ہے اسے گرانا ہے، اگر حرف علت یا نون اعرابی نہیں ہے تو اسے ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف یعنی علامت مضارع کے بعد والا حرف اگر ساکن رہتا ہے، کیونکہ علامت مضارع ہم گرا دیں گے، علامت مضارع کو گرانے کے بعد اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے تو شروع میں حمزہ وصلیہ لائیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ وصلیہ پر کون سی حرکت دیں گے، حمزہ وصلیہ پر
دیکھیں گے کہ اگر آئین کلمہ مضموم ہے، یعنی آئین کلمے پر اگر ضمہ ہے تو حمزہ وصلیہ کو بھی ضمہ دیں گے، اور اگر آئین کلمہ مضموم نہیں بلکہ مکسور ہے یا مفتوح ہے تو اسے فتحہ دیں، حمزہ وصلیہ کو کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ثلاثی مجدد میں بیان ہوا تھا۔ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہی ہے کام ہے سوائے اس کے کہ باب افعال میں جو حمزہ لائیں گے یہاں پہ اسے فتحہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ باب افعال میں حمزہ کو فتحہ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ باب افعال کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلیہ نہیں ہے، اس لیے اسے فتحہ دیں گے، اور باقی ابواب میں کسرہ دیں گے۔ خیر، اب یہاں سے دیکھیں فعل امر غائب و متکلم کس طرح بنائیں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ فعل امر غائب و متکلم معروف بنانے کا طریقہ۔ فعل مضارع معروف کے شروع میں لام امر بڑھا دیں، فعل مضارع معروف اس کے شروع میں لام امر بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو ثلاثی مجرد میں بیان کر دی گئیں، یعنی آخر میں اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیں گے ورنہ ساکن کر دیں گے، اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے یتقبل فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں ہم نے لام امر کا اضافہ کیا تو کیا ہوا لی یتقبل، کیونکہ آخر میں حرف علت یا نون اعرابی نہیں ہے اس لیے ہم نے آخر کو ساکن کر دیا، تو لی یتقبل سے لی یتقبل ہو گیا، یہ فعل امر غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، امر غائب۔ اور اجتنبو سے لی اجتنب، اجتنبو فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم، اس سے اگر ہمیں امر کا صیغہ بنانا ہو تو شروع میں لام امر لائیں گے، جیسے کہ لام امر لایا گیا تو کیا ہوا لی اجتنبو، اور آخر میں کیونکہ حرف علت یا نون اعرابی نہیں ہے اس لیے ساکن کر دیا گیا، تو اجتنبو سے لی اجتنب ہو گیا، یہ امر کا صیغہ بن گیا۔ اب امر مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، نمبر 7 میں فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ۔ مضارع مجہول کے شروع میں لام امر لگا دیں اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو ثلاثی مجرد میں بیان ہو چکی ہیں، یعنی حرف علت یا نون اعرابی ہو تو گرائیں گے ورنہ ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں یعنی معروف کے شروع میں لام امر لگائیں گے، معروف غائب یا متکلم کے شروع میں، تو فعل امر معروف بن جائے گا، غائب یا متکلم، ٹھیک ہے۔ غائب اور متکلم کو بنانے کا جو طریقہ تھا یہاں بھی وہی طریقہ ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم معروف کے شروع میں لگا رہے تھے تو معروف بن رہا تھا، وہاں غائب اور متکلم معروف بن رہا تھا، مجہول کے شروع میں لگائیں گے تو مجہول بنے گا، ٹھیک ہے۔ معروف میں صرف امر حاضر کا الگ طریقہ ہے، امر حاضر معروف کا الگ طریقہ ہے، امر غائب و متکلم معروف کا الگ طریقہ ہے، لیکن مجہول میں امر حاضر اور امر حاضر مجہول، امر غائب مجہول اور امر متکلم مجہول، تینوں کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تینوں کے مجہول کو ایک ہی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں مضارع مجہول کے شروع میں لام امر لگا دیں اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو ثلاثی مجرد میں بیان ہو چکی، یعنی آخر میں اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو گرا دیں گے ورنہ آخر کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے یتقبل فعل مجہول کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں لام امر لگایا گیا، آخر کو ساکن کیا گیا، تو یتقبل سے لی یتقبل ہوا، امر غائب مجہول کا صیغہ۔ اکرمو مجہول کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں ہم نے حمزہ لام امر لگایا تو لی اکرم ہوا، لام امر لگا کر کے آخر کو ساکن کیا گیا تو لی اکرم ہوا، جو کہ امر مجہول کا صیغہ ہے۔ خیر، اب یہاں سے فعل نہیں کس طرح بنائیں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ فعل نہیں معروف بنانے کا طریقہ۔ فعل مضارع معروف سے پہلے لائے نہیں لگا دیں، آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو بیان کر دی گئیں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع معروف سے پہلے لائے نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو بیان کر دی گئیں۔ کہاں بیان کیا گیا؟ فعل نہیں کے بیان میں، نہیں کس طرح بنانا ہے ثلاثی مجرد سے، اس کے بیان میں اسے بیان کر دیا گیا کہ لا جو ہے وہی عمل کرتا ہے جو لم کرتا ہے، یعنی 5 صیغوں کے آخر کو ساکن کرتا ہے جو 5 مرفوع صیغے ہوتے ہیں، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گراتا ہے، اور 2 صیغے یعنی جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اور اس کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی کام سے روکنے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر،
دیکھیں فعل مضارع معروف سے پہلے لائے نہیں لگا دیں، آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو بیان کر دی گئیں، یعنی آخر میں اگر حرف علت وغیرہ ہو تو اسے گرائیں گے، ورنہ 5 سے کوئی آخر کو ساکن کر دیں گے، اگر نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیں گے، اور اگر ان کے علاوہ صیغہ ہے یعنی واحد جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فعل نہیں مجہول بنانے کا طریقہ، فعل مضارع مجہول کے شروع میں لائے نہیں بڑھا دیں اور آخر میں اسی طرح تبدیلی کریں جس طرح ثلاثی مجرد میں کی تھیں، یعنی آخر میں اگر یعنی وہ 5 صیغے ہیں، 5 اگر مرفوع صیغے اگر ہیں اور ان کے آخر میں حرف علت ہے تو اسے گرا دیں گے، ورنہ ساکن کر دیں گے، نون اعرابی ہے تو اسے گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یتقبل سے لا یتقبل، یتقبل یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں ہم نے لائے نہیں لگایا اور آخر کو ساکن کر دیا تو لا یتقبل ہوا، فعل مجہول بن گیا۔ ان سب کے بھی باقی احکام وہی ہیں جن کا بیان ثلاثی مجرد میں گزرا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تنبیہ، جس طرح ثلاثی مجرد افعال پر نواصب و جوازم، نواصب یعنی نصب دینے والے، لن، ٹھیک ہے، لن کئی وغیرہ، ان لن کئی اذن، اور جوازم یعنی لم وغیرہ، ٹھیک ہے، جو جزم دینے والے ہیں، اور جوازم اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ وغیرہ داخل ہوتے ہیں، اور ان میں لفظی و معنوی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح غیر ثلاثی مجرد افعال پر بھی یہ کلمات داخل ہوتے ہیں، جس طرح ثلاثی مجرد افعال پر نواصب، جوازم، نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ داخل ہوتے ہیں، اسی طرح غیر ثلاثی مجرد ابواب پر بھی داخل ہوتے ہیں، غیر ثلاثی مجرد ابواب سے جو افعال آتے ہیں ان پر بھی داخل ہوتے ہیں، اور ان میں بھی اسی طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اسماء بنانے کا طریقہ، غیر ثلاثی مجرد افعال سے اسماء بنانے کے طریقے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ کہاں بیان کیا گیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں ثلاثی مجرد ابواب سے اسماء بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا، وہیں پہ غیر ثلاثی مجرد ابواب سے اسماء بنانے کا طریقہ بیان کر دیا گیا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا پھر ہمارے نمبر میں میسیج کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔